حقیقت کو دیکھنا پڑے گا. حقیقت کو دیکھتے ہیں تو دل بیٹھ جاتا ہے, مایوسی کے اندھیارے چھا جاتے ہیں, امید کی کوئی کرن کہیں نظر نہیں آتی. کہاں نظر آئے؟ مولانا نے کتنا عمدہ نقشہ کھینچا ہے. کہاں ہے وہ اسلام؟ مسلمان تو ہیں 1 ارب سے زیادہ ہیں, لیکن کوئی پوچھے 1 انچ زمین دکھاؤ جہاں اسلام تم نے نافذ کیا ہو, تو وہاں ہمارے ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے. نتیجہ یہ ہے کہ حالات تو زمینی جو ہے وہ ہے مایوس کن. اس میں ظاہر بات ہے کہ امید کا دامن تھامنے کے لیے ہمیں کوئی چیز چاہیے, اور وہ چیز ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خوشخبریوں کی شکل میں دے کر گئے. آپ نے اپنے دور سے لے کر قیامت تک 5 دور گنوا دیے. تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون ثم يرفع اللہ اذا شاء يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم تكون ملكا عاضا ثم تكون ملكا جبريا ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. یہ طویل حدیث کا میں نے صرف خلاصہ سنایا ہے آپ کو. مسند احمد ابن حنبل کی روایت ہے, حضرت نعمان ابن بشیر راوی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. پہلا دور دور نبوت, دوسرا دور دور خلافت علی منہاج النبوہ, نبوت کے نقش قدم پر خلافت جسے ہم خلافت راشدہ کہتے ہیں. تیسرا دور مسلمانوں کی حکومتیں, لیکن وہ ملوکیت کا دور, ملکن عاضن, اور ان میں ظاہر بات ہے کہ عاضن بھی تھی. جہاں ان میں خوبیاں تھیں وہاں برائیاں بھی تھیں. وہی حجاج ابن یوسف جس نے ایک مسلمان لڑکی کے خط کے اوپر فوج بھیجی ہے, وہی حجاج ابن یوسف ہے کہ سینکڑوں تابعین کے سر اس نے قلم کرائے ہیں. وہی حجاج ابن یوسف, وہی خلیفہ کہ جس نے فوج کشی کی اجازت دی تھی سندھ پر, وہی خلیفہ ہے جس نے بلا کر محمد ابن قاسم کو شہید کیا ہے کہ یہ پاپولر ہوتا چلا جا رہا ہے. ملوکیت کے لیے تو اس سے بڑا خطرہ اور کوئی نہیں, اس لیے کہ سندھ کے ہندوؤں نے ان کے بت بنا لیے تھے. یہ نوجوان در جوانی توبہ کردن سیوائے پیغمبریس, یہ نوجوان اور اتنا نیک اور پارسا ان کے بت بنا کر مندروں میں رکھ دیے گئے. اندیشہ ہو گیا کہ یہ تو پاپولر ہو گیا تو ہمارے خلاف بغاوت کر دے گا, بلا کر شہید کر دیا گیا. بہرحال تیسرا دور تھا وہ ملکن عاضن, کچ کھلی ملوکیت. چوتھا دور تھا ملکن جبرین, غلامی کی ملوکیت. پہلے کم سے کم بادشاہ مسلمان نام کے تو تھے, اب تو ہم ملکہ برطانیہ کے زیر نگیں تھے, تاج برطانیہ کے غلام تھے, کہیں بلندیزیوں کے غلام تھے, کہیں کسی اور کے غلام تھے, کہیں اطالویوں کے غلام تھے, کہیں فرانسیسیوں کے غلام تھے. یہ چوتھا دور نوٹ کر لیجئے, آدھا ختم ہو گیا, آدھا باقی ہے. براہ راست غلامی کا دور ختم ہو گیا, لیکن ریموٹ کنٹرول والی انہی کی غلامی اب بھی چل رہی ہے. فیصلہ وہی ہے جو مولانا کا تسبیح یا امریکہ یا امریکہ یا امریکہ. وہی لوگ, وہی ذہن, وہی ان کی بود و باش, وہی ان کی معاشرت, وہی ان کی سوچ, وہی ان کے اقدار, وہی ان کے نظریات, وہی ان کی معاشیات, وہی ان کی معاشرت. ہر شے وہی ہے, صرف رنگ کا فرق ہے اور کچھ نہیں. نظام ابھی وہی ہے, چلانے والے بھی انہی کے پرستار ہیں, بلکہ ریموٹ کنٹرول سے وہی چلا رہے ہیں. وہ تو آپ کے بجٹ کا بھی فیصلہ کرتے ہیں, آپ کی الیکٹریسٹی کے ریٹس بھی معین کرتے ہیں. تو حال یہ ہے کہ ابھی وہ چوتھا دور ختم نہیں ہوا. فرق صرف یہ ہے کہ ڈائریکٹ کی بجائے ریموٹ کنٹرول ہے. لیکن حضور کی خوشخبری یہ ہے ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ, پھر ایک دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا. یہ محمد الرسول اللہ کی نوید ہے. وہو الصادق المصدوق, وہ سچے ہیں, ان کی صداقت پر خود اللہ گواہ ہے. لہذا وہ دور آ کر رہے گا, اس میں کسی بھی بندے مومن کے لیے کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش